اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق ثم الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا عليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلوات پڑھیں محمد آلہ آپ حضرات کی کیا ہو گیا میں کو صلوات پڑھیں محمد آلہ آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں قرآن کی جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا قرآن کی جس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے چھوڑے میک کا جو مسئلہ نہیں ہے نہیں چل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہیلو جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے جو ڈوبتا نہیں وہ ستارہ حسین ہے یہ معجزہ تو دیکھیے زہرا کے لال کا ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا سینوں میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا ارے حیدری آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں قرآن کی جس آیت کو میں نے اپنا سرنامہ سخن قرار دیا قرآن کی یہ آیت وجود امام اور اہمیت امام اور ذمہ داری امام کا تذکرہ کر رہی ہے ارشاد ہوا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وہ لوگ کہ جن کے سروں پر ہم نے تاج امامت کو رکھا
اور وہ لوگ جنہیں ہم نے امامت کے لیے منتخب کیا، یہدونا بامرنا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور صبح قیامت تک ہدایت کرتے رہیں گے۔ اوحینا علیہم فعل الخیرات، ہم ہر وقت ہر لمحہ ان سے اتصال میں رہتے ہیں۔ ہمارا اور ان کا وحی کا رابطہ ہے کہ وہ جب بھی کرے عمل خیر کرے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان کی پہچان، ان کی نشانی اور ان کی شناخت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گزرے ہوئے زمانے میں کبھی غیر خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا۔ انہوں نے جب بھی عبادت کی، ہماری عبادت کی، انہوں نے اپنی پیشانی کو شرمندہ سجدہ کیا ہی نہیں، مگر یہ کہ ہماری بارگاہ میں، یعنی اللہ نے جب امام کو منتخب کیا اور جب امام کو چنا تو اس کی ذمہ داری یہ رکھی کہ وہ لوگوں کی ہدایت کرے، اور اگر لوگوں کی ہدایت نہ کر سکا تو پھر وہ امام نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ہم امام بناتے ہیں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بناتے ہیں، جسے ہم امام بناتے ہیں اسے اختیارات دے کر بناتے ہیں، ہم اسے اتنی طاقت عطا کرتے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، لوگوں کو مکارم اخلاق کی دعوت دینا ہے، اور یہ لوگوں کی ہدایت کا ذمہ کتنا اہم ہے اور کتنا بلند ہے کہ اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کبھی اماموں کو بھیجا تو کبھی نبیوں کو بھیجا، کبھی رسالتوں کو بھیجا تو کبھی قرآن کو بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ کر کھڑا ہو جائے کہ ہم تو ہدایت پانے کے لیے تیار تھے مگر کوئی ہمارا ہدایت کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری رہبری کے لیے نبیوں کا انتخاب کروں گا، رسالتوں کا انتخاب کروں گا، قرآن کا انتخاب کروں گا، اور اگر قرآن بھی تمہارے لیے کافی نہ ہوئی تو تمہاری ہدایت کے لیے میں اماموں کو بھیجوں گا تاکہ تمہاری ہدایت ہو سکے۔ اور جب یہ ہدایت کا سلسلہ چلا اور یہ ہدایت کا سلسلہ جاری ہوا تو اللہ نے اہتمام اتنا رکھا، جو سب سے پہلے فرد اس دنیا میں بھیجا اسے ہادی بنا کر بھیجا۔ سب سے پہلا فرد جب دنیا میں آیا تو اسے ہادی بنا کر بھیجا، یعنی دنیا کی ابتدا اور دنیا کی شروعات آدم سے ہوئی، اور آدم کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ اللہ کا نبی تھا، اللہ کا چنا ہوا تھا، اللہ کا منتخب کردہ تھا، کیونکہ پہلا فرد ہی ہادی بنا کر بھیجا تاکہ لوگ یہ کہہ نہ سکے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اس دنیا میں کوئی ہادی نہیں تھا۔ اللہ نے کہا نہیں، اس کائنات میں ایک سیکنڈ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں ہمارا ہادی موجود نہ ہو، جس میں ہمارا ہادی موجود نہ ہو۔ فرق صرف اتنا ہے، ہادی کبھی ظاہر ہوتا ہے، ہادی کبھی پردہ غیب میں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو اس کائنات کی ابتدا، اس کائنات کی شروعات اللہ نے ہادی کے ذریعے کی، کسی عام انسان کے ذریعے نہیں کی۔ سب سے پہلے ہادی کو بھیجا، اور ہادی میں سب سے پہلے آدم آیا، یعنی نبوت کی ابتدا آدم سے شروع ہوئی، رسول پر آ کر اختتام ہو گیا۔ یعنی اللہ نے پہلے آدم بھیجا، آخر میں نبی بنا کر رسول کو بھیجا، اور رسول کو بھیجنے کے بعد اعلان کیا کہ اب ہم کوئی رسول نہیں بھیجیں گے، اب ہم کوئی نبی نہیں بھیجیں گے، اب ہدایت رسول کے ذریعے تمام ہونی ہے، رسول ہدایت کرے گا۔ اب رسول کو بھیجا تو کہاں بھیجا؟ تاریخ
نے لکھا کہ اللہ نے رسول کو عرب کے ماحول میں بھیجا، اور کون سا عرب؟ کا وہ عرب جہاں جہالت کا یہ عالم تھا کہ ایک پانی کے اوپر برسوں تک جنگیں چلا کرتی تھی، جہاں پر جہالت کا یہ عالم تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو درگور کر دیا کرتا تھا۔ ایسے گھٹا ٹوپ ماحول میں، ایسے جہالت کے ماحول میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد دعویٰ کیا کیا؟ کہا دیکھو اسے معمولی نہ سمجھنا لینا، یہ میرا محمد میرا محبوب نبی ہے، میرا چہیتا نبی ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا اللہ یہ کیسی محبت ہوئی، یہ کون سی محبوبیت ہوئی؟ ایک طرف محبت کا دعویٰ اور دوسری طرف بھیجا تو ایسے ماحول میں بھیجا کہ جہاں پر کہیں نقوت کے چراغ روشن ہے، کہیں پر تکبر کے چراغ روشن ہے، کہیں پر غرور کے چراغ روشن ہے، باپ بیٹی کو قتل کر رہا ہے۔ ایسے ماحول میں بھیجنے کے بعد دعوی محبت بھی ادا ہو رہا ہے کہ میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں، اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبت کا تقاضا نہ ہوا، محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ کسی ایسے ماحول میں بھیج دیتا جہاں کے لوگ سمجھدار تھے، پڑھے لکھے تھے، سلجھے ہوئے تھے، نبی کو زحمت کم ہوتی، پریشانیاں کم ہوتی، تب تو یہ کہتا کہ یہ میرا محبوب نبی ہے، یہ میرا چہیتا نبی ہے، تو تب سمجھ میں آتا یہ کیسی محبت ہے۔ بھیجا بھی عرب میں جہاں جہالت و شبہات پر تھی، اور بھیجنے کے بعد محبت کا دعویٰ کا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب تک جو ہادی آئے تھے وہ ہادی تھے، یہ تنہا ہادی نہیں بلکہ میرا رسول بھی ہے، یہ میرا رسول بھی ہے۔ کیا مطلب کیا ہے؟ میں ایک مثال سے بات کو پیش کر دیتا ہوں۔ بھائی ایک شخص میرے پاس آیا اور آنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا قبلہ میرے گھر پہ مجلس پڑھ دیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مجلس پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ مجلس پڑھنے کے لیے جیسے منبر پر گیا، میں نے دیکھا کہ سامنے جو مجمع ہے عجیب کیفیت کا مجمع ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر زبان کھولی تو پتھر لگے گا، ڈھیلا لگ جائے گا، پریشان ہوں۔ ایک مرتبہ بعد یہ مجلس کی طرف متوجہ ہوا اور متوجہ ہو کر کہا قبلہ یہ تو بتائیے کیا اس مجمع کے لیے مجھے بلایا گیا ہے؟ کہا قبلہ اسی مجمع کے لیے بلایا گیا ہے۔ کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کوئی اس کے سامنے مجلس پڑھ سکتا ہے؟ محسوس یہ دیتا ہے کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، یہ مجھے مار دیں گے۔ تو ایک مرتبہ بانی مجلس نے کہا قبلہ میں یہی تو امتحان لینا چاہ رہا تھا، میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ سرزمین نجف پر پڑھے لکھے لوگوں سے اپنے الفاظ کے بلبوتے پر داد لے لینا بڑا آسان ہے، داد لے لینا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے انداز خطابت سے پاگلوں کے ہاتھ سے پتھر گروا دینا یہ کمال خطابت ہے، یہ کمال خطابت ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے نبی کو ہندوستان میں کیوں نہیں بھیجا، یونان میں کیوں نہیں بھیجا، مصر میں کیوں نہیں بھیجا۔ اگر نبی کو ہندوستان میں بھیج دیتا یا مصر میں بھیج دیتا تو لوگ کہہ دیتے یہ کوئی کمال نبوت نہیں، لوگ پہلے سے سمجھدار تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عرب میں بھیجا کہ جہاں کا عالم یہ تھا کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہے تھے، اسی ماحول میں نبی نے اپنی بیٹی کا احترام کر کے بتایا کہ دیکھو پڑھے لکھے مجمع کو سمجھا دینا نبوت ہے، لیکن جاہلوں کے ہاتھ سے پتھروں کا گروا دینا کمال نبوت ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ کمال نبوت تو یہ ہے کہ جہاں لڑکیوں کو درگور کیا جا رہا تھا وہیں رسول نے احترام کر کے بتایا، کہا دیکھو زمانے کی تبدیلیاں ایسے ہوا کرتی ہے، زمانہ ایسے بدلا جاتا ہے۔ تو کہاں بھیجا نبی کو؟ کہا عرب کے گھٹا ٹوپ ماحول میں، کہ کہیں پر نقوت کے چراغ روشن ہے، کہیں پر تکبر کے چراغ روشن ہے، کہیں پر غرور کے چراغ روشن ہے، لیکن خدا کی قسم جب یہ چراغ نمودار ہوا سب چراغ بجھ گئے،
سب چراغ بجھ گئے. اب نہ کوئی تکبر کا چراغ ہے, اب نہ کوئی نقوت کا چراغ ہے, اب نہ کوئی حسد کا چراغ ہے. تو یہ چراغ ایسا چراغ ہے جو تمام چراغوں پر جا گیا, تمام چراغوں پر حاوی ہو گیا. یہ ایسا چراغ ہے. کہاں بھیجا؟ عرب کے گھٹا ٹوم ماحول میں. اور بھیجنے کے بعد سب سے بڑا کام اللہ نے یہ کیا کہ اس نور کو تنہا نہیں رکھا, اس نور کو تنہا نہیں رکھا. کیا کہا؟ وَقَسَّمُوا بِذَلِكَ النُّورَ بِنِصْفِهِ ہے. ہم نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا, ہم نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ہم نے ایک کو علی بنا دیا, ایک کو محمد بنا دیا, ایک کو علی بنا دیا, ایک کو محمد بنا دیا. میں پھر ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا ماننے والے, مقابلہ عرب سے ہے, مقابلہ جاہلوں سے ہے, مقابلہ ان لوگوں سے ہے کہ جنہیں اپنی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں. اگر یہ نور ایک رہتا تو زیادہ طاقتور ہوتا, زیادہ مضبوط ہوتا, زیادہ پاورفل ہوتا. اسے دو حصوں میں کیوں تقسیم کر دیا, اسے دو حصوں میں کیوں بانٹ دیا؟ ایک رہتا تو مقابلہ اچھے سے کر سکتا تھا, طاقت زیادہ ہوتی, مضبوطی زیادہ ہوتی. کہا تمہیں نہیں معلوم, ہم نے اس نور کو دو حصوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ ایک نور کو صاحب اخلاق بنایا اور ایک نور کو صاحب ذوالفقار بنایا. ایک نور کو صاحب اخلاق بنایا اور ایک نور کو صاحب ذوالفقار بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا نبی کانٹوں پر چلے گا, دعائیں دے گا. میرا نبی پتھر کھائے گا, دعائیں دے گا. میرا نبی ظلم برداشت کرے گا, دعائیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق کا مرقع ہے, اخلاق کا مجموعہ ہے. تلوار نہیں چلائے گا, جنگ نہیں کرے گا. تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اگر ایک نور کا اخلاق کا ہے تو دوسرا نور صاحب ذوالفقار ہے, صاحب ذوالفقار. میں اس نور کو تقسیم کیا. ایک کو صاحب اخلاق بنایا, ایک کو صاحب ذوالفقار بنایا, تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو اخلاق کے بلبوتے پر اسلام کو قبول نہ کرے گا اس کے لیے علی کی تلوار موجود ہے, اس کے لیے علی کی تلوار موجود ہے. اور تاریخ نے لکھا کہ یہ تلوار ایسی چلی کہ جنگ خندق میں 17 قبیلے تھے بھاگنے والوں کے, 17 قبیلے جنگ خندق میں بھاگنے والوں کے تھے. مقداد کہتے ہیں کہ میں 17 قبیلوں کو دیکھ رہا تھا اور 17 قبیلوں کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا, ما من قتیل الا وقال قتلنی علی, ما من منہدم الا وقال انہدمنی علی, ما من جریح الا وقال جرحنی علی. ہر قبیلہ کہہ رہا تھا آج مجھے کسی نے قتل نہیں کیا مگر علی نے مار ڈالا, آج مجھے کسی نے نہیں گرایا مگر علی نے گرا دیا, آج مجھے کسی نے نہیں مارا مگر علی نے مار دیا. میں بھاگنے والوں کو دیکھ رہا تھا, لیکن عجب کی بات ہے, قیامت کی بات ہے, لوگ بھاگ رہے تھے, لوگ دوڑ رہے تھے, علی خندق کے کنارے کھڑے مسکرا رہے تھے. میں علی کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہا یا علی, لوگ بھاگ رہے ہیں, آپ پکڑتے کیوں نہیں, آپ مارتے کیوں نہیں, آپ قتل کیوں نہیں کرتے؟ ایک مرتبہ علی نے مقداد کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد کہا من کانا کریم الاخلاق لا یعاقب من حذر. مقداد جو اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے وہ کبھی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا. ذات کا نام ہے جو کبھی بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتا. جو بھاگ گیا وہ بھاگ گیا,
تو اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. وَقَسَّمُوا بِذَلِكَ النُّورَ بِنِصْفَيْهِ، اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک کو علی بنایا، ایک کو محمد بنایا. تاریخ کہتی ہے کہ مقداد نے علی سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے، میں آپ کی زبان سے آپ کی فضیلت سننا چاہتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں زان گرامی، کیا کہا مقداد نے؟ مولا میں آپ کی زبان سے آپ کی فضیلت سننا چاہتا ہوں. مولا نے کہا مقداد یہ بتا کیا سننا چاہتے ہو، کیا سننا چاہتے ہو؟ کہا مولا جو آپ کو بہتر لگے وہ مجھے سنا دیجئے. کہا یہ بتا اس دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے کی فضیلت سناؤ یا ظاہر ہونے کے بعد کی فضیلت سناؤ؟ ایک مرتبہ جیسے ہی مقداد نے ان 2 جملوں کو سنا تو مقداد کہتے ہیں مولا دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد تو میں اور طریقوں سے بھی جان لوں گا، مجھے دنیا میں آنے سے پہلے کی فضیلت بتاؤ کہ کیسی فضیلت ہے. تو پھر مولا کہتے ہیں کہ مقداد کہ جب اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا، اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد وَقَسَّمُوا بِذَلِكَ النُّورَ بِنِصْفَيْهِ، اللہ نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ایک سے میرا بھائی محمد بنا، ایک سے میں بنا. میرا لطفہ جناب ابو طالب کے سلب تک پہنچا اور جناب عبداللہ کے سلب تک محمد کا لطفہ پہنچا. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے چچا اور میرے بابا کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے. کہا مولا پھر کیا ہوا؟ کہا کنا نتحدثان، وہ آپس میں دونوں گفتگو کیا کرتے تھے. میرے بابا اور میرے چچا آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے. پھر مقداد کہتے ہیں مولا اس کے بعد وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ مِنْ ظَهُورِ آبَائِنَا، اور میں اور میرا بھائی نبی اپنے اپنے باپ کے سلب سے آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے بہت بڑی بات آہستہ سے کہہ دی. صلوات پڑھے محمد آل محمد کو. کُنّا نتحدث من ظہور آبائنا، میں اور میرا بھائی اپنے اپنے باپ کے سلب سے آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے. اب جب مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، مقداد کہتے ہیں مولا وہ کون سی باتیں تھی جو آپ دونوں کیا کرتے تھے، آپ کیا بات کیا کرتے تھے؟ تب علی نے مسکرا کر کہا ہوا یقرأ القرآن حینا انا اسمع انا اقرأ القرآن حینا ہوا اسمع. کہا سنو مقداد، جب میرا بھائی نبی قرآن پڑھا کرتا تھا تو میں سنا کرتا تھا، جب میں قرآن پڑھتا تھا تو نبی سنا کرتا تھا. ہم دونوں آپس میں قرآن سناتے تھے. میں کہوں گا یا علی یہ تو بتائیے دنیا میں آنے سے پہلے بھی قرآن، دنیا میں آنے کے بعد بھی قرآن، یہ قرآن کیوں سنا رہے ہو؟ کہ قرآن اس لیے سنایا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے قرآن زندگی سے پہلے بھی ہمارے ساتھ تھا، قرآن زندگی کے بعد بھی ہمارے ساتھ ہے. قرآن ہم سے کبھی الگ نہیں ہوا، ہم قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ہمارے ساتھ ہے. تو ہم دونوں آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے. وہ جب ہوا یقرأ القرآن حینا انا اسمع انا اقرأ القرآن ہوا اسمع، جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو میں سنا کرتا تھا، جب میں قرآن پڑھا کرتا تھا تو وہ سنا کرتے تھے. تو یہ ہے عظمت اہل بیت کہ جو دنیا میں آنے سے پہلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اور اس گھرانے کا قرآن سے ایسا رابطہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ام لیلہ کے ساتھ بطور جہیز سمجھ لیجئے یا بطور خدمت ام لیلہ کے باپ نے غلام بھیجا تھا امام حسین کی خدمت میں. یہ غلام نقل کرتا ہے کہ جب امام حسین کا قافلہ کربلا کی طرف چلا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین کے لب ہل رہے تھے. مجھے محسوس ہوا کہ شاید حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. میں یہ سوچ کر اپنے گھوڑے کو تیز کیا اور تیز کرنے کے بعد امام کے قریب آ گیا. امام نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مولا مجھے احساس ہوا
انتا تقرأ القرآن، کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، انا احب ان اسمع القرآن بلسانی، اور میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ میں قرآن آپ کی زبان سے سنوں، میں قرآن آپ کی زبان سے سننا پسند کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ امام حسین مسکرانے لگے، حسین مسکرائے، غلام نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کر کہا مولا کوئی گستاخی ہو گئی، آپ مسکرا کیوں رہ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ تو اس بات کو دوست رکھتا ہے کہ قرآن میری زبان سے سنے، انا احب ان اسمع القرآن ببنت سکینہ، اور میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ میں قرآن سکینہ کی زبان سے سنوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ میں قرآن سکینہ کی زبان سے سنوں۔ اب ایک مرتبہ غلام نے پوچھا مولا ایسی کیا بات ہے کہ آپ قرآن سکینہ کی زبان سے سننا چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اس لیے سننا چاہتا ہوں کہ سکینہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتی ہے جیسی میری ماں زہرا کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سکینہ قرآن کی تلاوت ایسے کرتی ہے کہ جیسے میری ماں زہرا کیا کرتی تھی، تو میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ میں قرآن سکینہ کی زبان سے سنوں۔ تو اس گھرانے کا قرآن سے ایسا تعلق ہے کہ جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کر کے بتایا کہ ہم قرآن سے الگ نہیں ہے، قرآن ہم سے الگ نہیں ہے، اور یہ گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ کوئی اس گھرانے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا تقابل نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے تقابل کرنا چاہا تو وہ ذلیل ہو کر رہ گیا، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ آپ دیکھیں امیر شام نے چاہا کہ میں کسی طریقے سے علی سے رشتہ داری بنا لوں، اور یہ سوچ کر اس نے مولا متقیان کے نام ایک خط لکھا، نہج بلاغہ میں خط موجود ہے، 28واں خط، اور یہ خط اس کو احسن الخط کہا گیا ہے، یعنی بہت اچھا خط۔ نہج بلاغہ کی ابتدا میں ہی لکھا ہے کہ یہ خط وہ ہے کہ جو احسن الخط ہے، یعنی اس پوری نہج بلاغہ میں اس سے اچھا کوئی خط نہیں ہے، یہ سب سے اچھا خط ہے۔ معاویہ نے خط لکھا، اور خط میں سب سے پہلا جملہ جو اس نے لکھا، بس آخری بات اس کے بعد آپ کی رحمت تمام انشاءاللہ، وہ لکھتا ہے کہ یا علی ہم کیوں جنگ کر رہے ہیں؟ علی ہم جنگ نہیں کرتے، ہم تو آپس میں رشتہ دار ہیں، اور رشتہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خلافت کو تقسیم کر لیتے ہیں، مدینہ تم رکھ لو، شام میں رکھ لیتا ہوں، لہٰذا تلوار نہ نکالی جائے، جنگ نہ کی جائے، تم بھی قبول کر لو میں بھی قبول کر لیتا ہوں، مدینہ تمہارے حوالے اور شام میرے حوالے۔ یہ معاویہ نے خط لکھا، خط مولا متقیان کے پاس پہنچا، مولا متقیان نے جیسے یہ جملہ پڑھا کہ ہم تو آپس میں رشتہ دار ہیں، تو مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا معاویہ تو میرے ذریعے اپنے شجرے کو قلمی بنانا چاہتا ہے؟ کہا معاویہ تو میرے ذریعے اپنے شجرے کو قلمی بنانا چاہتا ہے؟ تو کہاں میں کہاں، تیرا میرا کیا تقابل، تیرا میری کیا برابری، تو مجھے اپنا رشتہ دار بتاتا ہے، تیرا رشتہ دار بننے سے بہتر یہ کہ موت آ جائے، میں تیرا رشتہ دار کہاں سے ہو گیا؟ تو مولا نے سب سے پہلا جملہ کہا کہ تیرا میرا کیا تقابل، تو کہاں میں کہاں، اور پھر کہا کہ نہیں میں اتنی سی بات سے اس بات کو ختم نہیں کروں گا، میں تیرے خط کا جواب لکھوں گا۔ مولا نے خط کا جواب لکھا، اور خط کے جواب میں وہ تمام فرق لکھے جو اس کے درمیان اور علی کے درمیان تھے۔ مولا فرماتے سن تیرے اور میرے درمیان فرق کیا ہے، تو کہاں سے ہمارا رشتہ دار ہو گیا؟ من النبیوں ومنکم المکذب، منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلام، منا سیدہ شباب اہل جنہ ومنکم سبیۃ النار، منا سیدتا نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب ونحن ثناء ربنا وبعد ثناؤنا لنا۔ سن معاویہ تیرا میرا کیا تقابل، تو کہاں سے میرا رشتہ دار ہو گیا؟ تجھ میں اور مجھ میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے، کیا یہ فرق کم ہے کہ میں وہ ہوں من النبیوں جس کے درمیان نبی پائے جاتے ہیں، وہ منکم المکذب، اور تو وہ ہے کہ جس کے درمیان جھوٹے پائے جاتے ہیں۔ ہمارے درمیان نبی پائے جاتے ہیں،
تمہارے درمیان جھوٹے پائے جاتے ہیں، اور نبی اور جھوٹے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نبی اور جھوٹے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمِنَّا سَيَّدَ شَبَابِ اہلِ جنہ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ النَّارِ، اور سن معاویہ، ہمارے درمیان جوانان جنت کے بہترین سردار موجود ہے، اور تمہارے درمیان جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا ایندھن تمہارے پاس، جنت کے سردار ہمارے پاس، جہنم میں جلنے والے تمہارے پاس، جنت میں حکومت کرنے والے ہمارے پاس، تمہارا ہمارا کیا تقابل۔ اور اس کے بعد کہا منا سیدتا نساء العالمین ومنکم حمالۃ الحطب، تیرا میرا کیا تقابل، ہمارے درمیان بہترین عورتوں کی بہترین سردار موجود ہے، ومنکم حمالۃ الحطب، اور تمہارے درمیان حمالۃ الحطب۔ خدا کی قسم اگر منبر رسول نہ ہوتا تو لفظی ترجمہ کر دیتا، میری مجبوری ہے کہ میں حمالۃ الحطب کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ بھائی اتنا سمجھ لیجئے، حمالۃ الحطب اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں دن میں کتنے مرد آئے اور کتنے چلے گئے اسے یاد نہ ہو۔ اسے حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں نحنو صنعوا ربنا وبعد صنعونا لنا۔ سن معاویہ، یہ کائنات وہ ہے جسے ہماری وجہ سے بنایا گیا، یہ کائنات وہ ہے جسے ہماری وجہ سے بنایا گیا۔ اگر ہمارا وجود نہ ہوتا تو خدا اس کائنات کو نہ بناتا، اس کائنات کو نہ بناتا۔ تیرا میرا کیا تقابل۔ یہ علی کا خط تھا جو معاویہ کے پاس پہنچا، لیکن خدا کی قسم لاکھوں سلام ہو اس گھرانے پر، چاہے یہ اپنے گھر میں ہو یا دشمنوں کے دربار میں ہو، ان کا لہجہ بدلتا نہیں ہے، ان کے لہجے میں تبدیلی نہیں آتی۔ یہ خط علی نے معاویہ کو لکھا، لیکن جب دربار یزید میں سید سجاد کو یزید نے کہا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی دین تھا، یہ بنی ہاشم کا جھونڈ تھا، تو سید سجاد نے دربار یزید میں علی کے اس خط کو دہرایا اور پورا خط یزید کے چہرے پر سنایا، اور سنانے کے بعد ایک جملے کا اضافہ کیا، کہا یزید تمہارا ہمارا کیا تقابل، ہم میں نبی پائے جاتے ہیں، تم میں جھوٹے پائے جاتے ہیں، ہمارے درمیان سردار ہے، تمہارے درمیان جہنمی ہے، تمہارا میرا کیا تقابل۔ اور ایک جملے کا اضافہ فرمایا، سجاد کہتے ہیں یزید ارے تو ہم سے کیا مقابلہ کرے گا، جگر خار ہندا تم میں سے تو یہ گھرانوں کا لہجہ بدلتا نہیں ہے، چاہے یہ دشمن کے گھر۔ قبلہ نویس صاحب تو اس گھرانے کا
کا لہجہ تبدیل نہیں ہوتا. یہ گھر میں ہو تب بھی شیر ہے, یہ دربار میں ہو تب بھی شیر ہے. ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سجاد نے وہی جملے دہرائے جو مولا متقیان نے لکھے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تم ہمارے ہاتھوں کو قید کر سکتے ہو, ہماری فکر کو قید نہیں کر سکتے. ہماری فکروں کو زنجیریں نہیں پہنائی جا سکتی. اور خدا کی قسم تاریخ کے جملے ہیں کہ سید سجاد ایک مرتبہ دربار یزید میں کھڑے ہیں. یزید کہتا ہے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ علی, یہ حسین کا بیٹا علی ہے. کیا کہا؟ یہ حسین کا بیٹا علی ہے. یہ نام علی ایسا ہے کہ جو دشمنوں کے لیے زہر کا کام کرتا ہے. دشمنوں کے لیے نام علی زہر کا کام کرتا ہے. یہی واقعہ جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ ایک شخص مروان کے پاس آیا اور مروان سے آ کر کہا کہ حسین کیا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو مروان کہتا ہے کہ حسین نے نام کیا رکھا؟ کہا حسین نے اپنے بیٹے کا نام علی رکھا. تو یہ کہتا ہے کہ حسین کو کیا ہو گیا ہے, یہ اپنے سارے بیٹوں کے نام علی رکھ دیتا ہے. تو ایک مرتبہ اس شخص نے آ کے امام سے کہا کہ مولا میں نے مروان سے جا کر کہا کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, تو وہ یہ کہہ رہا تھا. تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ مروان میرے باپ کے نام سے جل گیا, جل گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دشمنوں کے لیے ذات علی کی ضرورت نہیں, صرف نام علی کافی ہے. نام علی کافی ہے, دشمنوں کے لیے نام علی کافی ہے. تو دربار یزید میں یزید نے پوچھا, کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا علی ہے. یزید نے کہا حسین کو کیا ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے تمام بیٹوں کے نام علی رکھ دیے, تمام بیٹوں کے نام علی رکھ دیے. اب جب یزید نے جملہ کہا, سید سجاد نے ہتھکڑی بیڑیوں کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد کہا سن یزید, سن یزید, میرے بابا کو اپنے بابا سے اتنی محبت تھی کہ اس نے اپنے تمام بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پر رکھے. اور سن یزید, تو بھی اپنے بیٹوں کے نام اپنے باپ کے نام پہ رکھتا اگر تجھے پتا ہوتا کہ تیرا باپ کون ہے. رکھتا اگر تجھے پتا ہوتا کہ تیرا باپ کون ہے, لیکن تیری مجبوری ہے, تو رکھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کی ولدیت چہروں سے پہچانی جاتی ہو وہ اپنے باپ کا انتخاب نہیں کر سکتے. یہ وہ لوگ ہیں, اگر پورا شجرہ بھی آپ حضرات کو سناؤ تو پتہ چلے گا کہ ان کی کیا خباثت ہے. یہ خباثت ان کو ورثے میں ملی ہے, ان کی وراثت میں شامل ہے. اور جب خون حرام ہوتا ہے تو اثر بھی حرام ہی ہوتا ہے. اس لیے امام حسین کا ایک جملہ کربلا کے میدان میں امام نے کہا کہ آپ اندازہ لگائے ایک امام تقریر کر رہا ہو تو کیا اثر ہوا ہوگا, لیکن امام کے جملے لشکر یزید پر اثر نہیں کر رہے تھے. آخر میں امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم پر میرے جملوں کا اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے, اور جب پیٹ حرام سے بھرا ہو تو پھر نصیحتیں کام نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام خون بنا دیتا ہے, اور جب خون خراب ہو جائے تو پھر نسلیں سدھرا نہیں کرتی, پھر وہ بگڑتی ہی چلی جاتی ہے. تو امام نے کہا کہ تم پر میرے جملوں کا اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے. سوچ کر تو یہ آیا تھا کہ 15 یا 20 منٹ ہی پڑھوں گا, لیکن آپ لوگوں کی محبت تقریباً 40 منٹ مجھے ہو چکی ہے, اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے سانس ٹوٹ رہا ہے میرا بولتے ہوئے, کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے بالکل بھی. بس دعا کریں کہ اللہ مجھے شفا دے. تو یہ گھرانہ وہ ہے کہ جو نہ دشمنوں کے سامنے جھکتا ہے
اور نہ کسی شجاع کے سامنے جھکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں کوئی ان سے شجاع نہیں، کائنات میں کوئی ان سے بہادر نہیں۔ یہ بہادری کا ایسا نمونہ ہے کہ جس کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ نہیں تو کتنا بڑا لشکر تھا یزید کا، لاکھوں کے لشکر کے سامنے 72 کا ڈٹ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور ڈٹ بھی ایسے جانا۔ جناب زینب بیان کرتی ہے کہ جب عشر عاشور میں نے خیموں کا طواف کرنا شروع کیا تو ہر خیمے سے ایک ہی آواز آ رہی تھی۔ کہیں پر بیوی شوہر سے کہہ رہی تھی خبردار صبح سب سے پہلے تمہیں شہید ہونا ہے، اللہ اکبر۔ کہیں پر ماں اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی خبردار تمہیں سب سے پہلے شہید ہونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان یہ چاہ رہا تھا کہ حسین پر سب سے پہلے قربانی میں پیش کروں۔ لیکن خدا کی قسم قیامت ہو گئی عزیزوں، جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا اور کوفے کے دروازے پر سر مسلم لٹکا ہوا تھا۔ مسلم کے سر کو بیویوں نے دیکھا، ایک کوہرام برپا ہو گیا، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ سلام کرنا شروع کیا، سب نے سلام کیا، لیکن رقیہ زوجہ مسلم کے سر کے قریب آئی اور آنے کے بعد ایک جملہ کہا، مسلم تمہارے ساتھ میرے 2 ننھے ننھے پھول تھے۔ مسلم انہیں کہاں چھوڑ آئے ہو؟ میرے بچے کہاں ہے؟ خدا کی قسم کربلا کے میدان میں جیسا مسلم جڑا ہے ایسا کوئی نہیں جڑا۔ مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 کربلا میں شہید ہو گئے، 2 کربلا کے بعد شہید ہو گئے، حتیٰ کہ مسلم کی بیٹی کربلا میں شہید ہو گئی۔ ایسا مسلم غریب ہے۔ ایک مرتبہ رقیہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، میرے والی و وارث مجھے یہ تو بتا دے کہ جو تیرے ساتھ 2 پھول تھے، جو 2 بچے تھے ابراہیم و محمد تھے، انہیں کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ تاریخ نے لکھا کہ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، رقیہ ایک اکبر پر قربان ہو گیا، ایک اصغر پہ قربان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، شہزادی رومال لے کر آ گئی ہوگی۔ بڑا انتظار رہتا ہے شہزادی کو آپ کے آنسوؤں کا، تاکہ آپ کے آنسو حسین کے علاج کے لیے لے جا سکے۔ کتنی قدر و منزلت ہے آپ کے آنسوؤں کی۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جنہیں کوفے سے کوئی آشنائی نہیں تھی، کوفے کی گلیوں میں کبھی اس طرف جاتے تھے، کبھی اس طرف جاتے تھے، پوری رات کوفے کی گلیوں میں طواف کرتے رہے، لیکن کبھی بھی جناب مسلم کے بچے اصل مقام تک نہ پہنچ سکے۔ تاریخ نے لکھا کہ جب یہ تھک گئے، ایک مرتبہ تھکاوٹ میں مقدر نے ان کو حارث کے گھر پہنچا دیا۔ حارث کے گھر پہنچے، حارث کی بیوی مومنہ تھی، مسلم کے بچوں کو دیکھا، پیار کیا، ایک کمرے میں لٹایا، بچوں تم یہاں آرام کرو۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ اسی اثنا میں حارث اپنے گھر آیا۔ بیوی نے کہا تو کیوں تھکا ہوا ہے؟ کہا جانتی ہوں میں صبح سے مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا ہوں، اگر مجھے مل جاتے تو ایک اچھا انعام مل جاتا، لیکن مجھے کہیں نہیں ملے۔ یہ کہہ کر یہ لیٹ گیا۔ ایک مرتبہ بچوں کے ہچکچاہٹ کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی، اس حجرے کے قریب آیا جس حجرے میں معظمہ نے بچوں کو رکھا تھا۔ کہا اس کا دروازہ کھولا جائے۔ معظمہ کہتی ہے نہیں اس میں کوئی نہیں ہے۔ کہا نہیں دروازہ کھولو۔ کہا میرے پاس اس تالے کی چابی نہیں ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ اس نے تلوار کے دشتے سے اس تالے کو توڑا اور توڑنے کے بعد دروازے کو کھولا۔ دروازہ کھلا، کمرے میں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ اب اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ قیامت ہو گئی عزیزو، خدا کی قسم قیامت ہو گئی۔ ایک مرتبہ اس ظالم نے اندھیرے میں بچوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کبھی ادھر ہاتھ مارا، کبھی ادھر ہاتھ مارا، کبھی ادھر ہاتھ مارا۔ ہاتھ مارتے مارتے اس کا ہاتھ بچوں کے سر تک پہنچ گیا۔ اب اس نے بچوں کو اٹھایا نہیں بلکہ بالوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔
خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم. بچوں کو کھینچتا ہوا لایا, معظمہ فریاد کرتی رہی لیکن اس نے ایک بات نہ سنی. اس کے بعد یہ گھوڑے پر سوار ہوا, بچوں کو لیا, فرات کی طرف چلا. آیت اللہ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں لکھتے ہیں کہ سنو گے کہ جب مسلم کے بچوں کو لے کر چلا تو عالم کیا تھا, کہ مسلم کے بچے نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. مسلم کے بچے نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے. کہ پھر کیسے تھے؟ تاریخ نے لکھا کہ اس نے بچوں کی زلفوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ایسے اٹھایا جیسے کوئی کسی وزن کو اٹھاتا ہے, اور اٹھانے کے بعد فرات کی طرف چلا اور لے جانے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے میں تمہیں قتل کرنے والا ہوں, میں تمہیں شہید کرنے والا ہوں. بچوں نے کہا یہ بتا تو ہمیں کیوں شہید کرنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں شہید کر کے مجھے انعام ملے گا. کہا کیا انعام ملے گا؟ کہا 20,000 درہم مجھے ملیں گے. ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں اے ظالم اگر تجھے پیسے ہی چاہیے تو ہمیں بازار میں لے جا کر فروخت کر دے, ہم وعدہ کرتے ہیں ہم یوسف سے کم قیمت پر نہیں رکھیں گے. ایک مرتبہ یہ کہتا ہے نہیں میں تمہیں قتل کروں گا. پھر بچے کہتے ہیں اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو اتنی نوبت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکے, ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. بھائی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ لو. اب بچے فرات کی طرف چلے تاکہ وضو کر سکے. یہ کہتا ہے اچھا وضو کے بہانے پانی پینا چاہتے ہو, تمہیں وضو کرنے کی اجازت نہیں ہے. ساقی کوثر کے نواسوں نے ایک مرتبہ فرات کے کنارے تیمم کرنا شروع کیا, تنے ننے ہاتھ زمین پر مارے, تیمم کیا, نماز پڑھنا شروع کی. نماز تمام ہو گئی, دونوں شہزادے ظالم کے سامنے آئے اور آنے کے بعد کا تم قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو. چھوٹا کہتا ہے دیکھو میرے سامنے میرے بڑے بھائی کو قتل نہ کرنا, بڑا بھائی باپ کے مانند ہوتا ہے, پہلے مجھے قتل کرنا. بڑا کہتا ہے نہیں نہیں پہلے مجھے قتل کرنا. جب ہم مکہ سے چلے تھے ماں نے چھوٹے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا, میں دیکھ نہیں سکتا کہ میرے سامنے میرے چھوٹے بھائی کو قتل کیا جائے. تاریخ نے لکھا ظالم نے ایک نہ سنی, تلوار چلائی, بچوں کا سر تن سے جدا ہو گیا, سر فرات کے کنارے رکھا, جسم کو فرات میں پھینک دیا. وحر عظمت آل محمد, جسم فرات میں چلا تو گیا لیکن آگے نہ بڑھا. پھر دوسرے بھائی کو قتل کیا, سر فرات کے کنارے رکھا, جسم فرات میں پھینکا. اب جسم کا فرات میں آنا تھا, ایک دور گرا ایک قریب گرا, لیکن آہستہ آہستہ دونوں بھائی قریب ہوتے گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں بھائیوں نے اپنی باہیں کھول دی, گلوگیر ہو گئے, گلوگیر ہو گئے. علامہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ اسی عالم میں ایک مرتبہ جب ظالم نے دیکھا کہ دونوں بچے گلوگیر ہو رہے ہیں, تیر و کمان کو سنبھالا, مسلم کے بچوں کے جنازے پر تیر برسانا شروع کیا, کبھی ابراہیم کے جسم پر کبھی محمد. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضاء تسلیم الامر. الہی تجھ واسطہ محمد آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما. الہی تجھ واسطہ محمد آل محمد کا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. الہی تجھ واسطہ محمد آل محمد کا اب زیادہ امتحان نہ لے, ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے عوام سار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم سے